نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جمعیت علماء بنارس کی طرف سے مسلسل پابندی سے منعقد ہونے والے اس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اجتماع میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ اور حاضری بھی اسی نیت سے ہوئی ہے کہ ہم فیض حاصل کریں گے۔ ہمارے اس اجتماع کی اس پہلی نشست میں جو بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں شروع ہوئی اور شاندار منزل کی طرف جا رہی ہے، اس سے پہلے جب بھی آنا ہوا تو خوبصورت پنڈال ہوتا ہے اور شاندار انتظام ہوتا ہے۔ جمعیت علماء کے دستور اساسی میں، یعنی جمعیت علماء کے قائم کیے جانے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا اور ان کو عمل کے لیے آمادہ کرنا، اور اس کے تحت جمعیت علماء کی سب اکائیوں کو دستور میں شامل کر کے پابند کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ شاید ملک کی یہ اکلوتی اکائی ہے جس نے اتنی پابندی سے اس کام کو مسلسل کیا ہے، تو یہ امتیاز بنارس کی جمعیت علماء کو حاصل ہے۔ شروعات کی بات تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جب سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو 25 سال تو ہو گئے، تو روح رواں جو ہیں اس کے وہ حضرت مفتی صاحب ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی مولانا عفان صاحب بیان فرما رہے تھے، پتہ نہیں ان کے بیان کا آپ لوگوں کے دل پہ کیا اثر ہوا، پر میرے دل پہ تو بہت اثر ہوا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پہ اتنا اثر ڈال دے کہ وہ نسیم منسیہ نہ ہو، یعنی وہ باقی رہے وہ اثر۔ وہ اثر ہونا ایک بات ہے اور اثر کو قبول کر لینا اس سے ایک اور اوپر کا درجہ ہے، اور اس کو عزم میں بدل دینا وہ اور ایک اوپر کا درجہ ہے۔ پھر بس عمل باقی رہ جاتا ہے، عزم کر لیں عمل کرنے کا۔ تو ابھی انہوں نے اپنی بات کے بیچ میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ وہ 3 کام کرنے ہوں گے، اس میں ایک سلام کرنا ہے اور ایک ذکر کرنا ہے اللہ میاں کا۔ تو ہم لوگ کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور اتفاق سے جگہ ایسی ہے جہاں سے اللہ کے ذکر کرنے کے طریقوں کو سکھایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جو اہم ترین سنتوں میں سے
ایک سنت ہے دل کو صاف کر لینا. یہ جو جسم ہے نا ہمارا، یہ انسان نہیں ہے مولوی صاحب، جسم نہیں ہے انسان جسم تو روح ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہم کو عطا کیا ہے استعمال کرنے کے لیے، اور اس کی مدت متعین کر دی ہے. کسی کے لیے 25، کسی کے لیے 55، کسی کے لیے 85 اور کوئی 120. بس بہت 1-2 سال اوپر نیچے ہوگا پھر جانا پڑے گا اسے. تو جسم سے روح کو الگ کر کے اس کو بھیج دیا جائے گا ایک دوسرے عالم میں، اور آدمی مر جائے گا. کہتے آدمی مر گیا، آدمی نہیں مرتا، وہ تو جسم مرتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسم تو جوتے چپل کی طرح ہے، پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، بس پھینک دیں گے. اب یہ ایک بال کم نہیں ہوتا لیکن یہ مر گیا. اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ شور مت مچاؤ بجان سو رہے ہیں، کہیں گے جی میت کا تو خیال کر لو. آدمی سے میت ہو گیا، نام چھن جاتا ہے آدمی کا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ جسم انسان نہیں ہے. انسان کون ہے؟ روح ہے. اور روح کی جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق دل سے ہے. اللہ میاں یہی تو چاہتے ہیں کہ جب آدمی آئے گا تو قلب سلیم کے ساتھ آئے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ میاں یہی چاہتے ہیں. تو دل میں جو بیماریاں ہماری پیدا ہو گئی ہیں، جنہوں نے ہمارے پورے سماج میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. آدمی بنے گا، فیملی بنے گی، فیملی بنے گی، سماج بنے گا، سماج بنے گا، ملت بنے گی. ملت کی تعمیر اگر کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے سفر شروع کرنا ہوگا. سفر شروع کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو، اللہ کا ذکر جو ہے، اب وہ پوچھتے ہیں بھئی یہ حسد کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار بات فرمائی، آسان سا نسخہ، کہ تمہارے دل میں جس کے لیے حسد ہو، حسد سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ حسد جلن کو کہتے ہیں. جلتا ہے آدمی، کس سے جلتا ہے؟ جو ہم اثر ہوتے ہیں، بھائی بہن، قریبی لوگ، دوست احباب، رشتہ دار، ان سے جلتا ہے. اپنے سے بڑوں سے نہیں جلتا، وہ تو الگ کیٹیگری ہو گئی. اپنے سے چھوٹوں سے نہیں جلتا، یعنی جو غریب لوگ ہیں، ہم سے زیادہ غریب لوگ جو ہیں، ہم ان سے نہیں جلتے. جلتے کس سے ہیں؟ جلتے کس سے ہیں؟ جو برابر والے ہوتے ہیں، ہم اثر ہوتے ہیں. بھائی بہن سے خاص طور سے، قریبی لوگوں سے زیادہ جلن ہوتی ہے. تو جس کی طرف سے تمہارے دل میں جلن پیدا ہو، تم اس کے لیے دعا کرو. لیکن آپ دعا کرنے کا خیال کیوں پیدا ہوگا؟ خیال تب پیدا ہوگا جب آپ اس چیز کو، بیماری کو برا سمجھیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت نے تو یہ فرمایا کہ دعا کرتے رہو. نسخہ بتا دیا. کس کو نسخہ بتایا؟ جس کو بیماری کا خیال ہوگا. مجھے کھانسی ہے، مجھے اپنی کھانسی کا خیال ہی نہیں ہے. مجھے شوگر ہے، مجھے اپنی شوگر کا خیال نہیں ہے، اور میٹھی چائے بھی پی رہا ہوں، اور مکھن بھی کھا رہا ہوں، اور مٹھائی بھی کھا رہا ہوں. تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھے تعلق والے، بیچارے بہت نیک آدمی تھے، سارا کچھ کھایا کرتے تھے آرام سے. کہتے جی مرنا تو ایک ہی مرتبہ ہے، روزانہ کون مرے گا؟ تو بیماری کا احساس ہوگا تو آدمی بیماری دور کرنے کی فکر کرے گا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ نسخہ آسان یہ کہ تم اس کے لیے دعا کرو. جب تم دعا کرو گے تو تم اس کے خیر خواہ بن جاؤ گے. خیر خواہ بن جاؤ گے تو تمہارے دل میں سے اس کی طرف سے جلن جو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اچھا، ایک اور بات ہے، جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے والے کو اس سے پہلے عطا کر دی جاتی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں میں کسی کے لیے شادی کی دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں پھنس جاؤں گا اور میری شادی ہو جائے گی. میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتے کہ میری شادی ہو جائے گی. تو میں بات ختم کر لوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 10:16 ہو گئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خیال جب پیدا ہوگا کہ میرے دل میں یہ جلن جو پیدا ہوئی ہے یہ روحانی بیماری ہے. اچھا،
جسمانی بیماری کا علاج ہو جائے گا تو بھی مرنا پڑے گا ایک وقت متعین پر، حالانکہ وہ ضروری ہے کرنا. یہ مت سمجھیے کہ جسمانی بیماری سے بچاؤ کے لیے پرہیز اور دوا، اگر آ جائے بیماری تو دوا کرنا نہیں کرنا، وہ ضروری ہے کرنا. اس کے باوجود آپ بہترین سے بہترین صحت رکھتے ہوں تو ایک وقت میں ضرور موت آئے گی آپ کی. پر روحانی بیماری سے خطرہ یہ ہے کہ خاتمہ بھی ایسا نہ ہو کہ ایمان پر نہ ہو. خاتمے کا خطرہ ہے نا. ہمارے سامنے دیکھیے، ہم انسان بنے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی سے بن گئے. ایمان ملا، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، طلب نہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں ایمان ملے گا تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا. پروردگار کی مہربانی سے ایمان مل گیا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں اس گھر میں، اس علاقے میں، اس زمانے میں پیدا کیا جائے گا تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. وہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا امتی بنا کے پیدا کر دیا ہوتا. اللہ نے اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہم کو. یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد کا جو کام ہے وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارے ہی کرنے کا کام ہے، ہماری ہی کوشش سے ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کوشش بھی اللہ کی مہربانی سے ملنے والی ہے، لیکن ہمیں بھی تو فکر کرنی پڑے گی نا. اس سے پہلے جتنے انعامات ملے یہاں تک ہمیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پہنچا دیا، بغیر مانگے، بغیر طلب کیے. مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، بس ہو گیا. وہ اسی زمانے میں پیدا کر دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیا. تو آگے بڑھنے کا کام ہمارا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے. کوشش میں ہم کیا کیا آسان کام کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ مقصود ہے، ہماری زندگی کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا. نام لینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ زبان سے نام لیں گے تو زبان سے اتنی دیر ہی لے سکتے ہیں جتنی دیر آپ زبان سے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہوں گے، اتنی دیر تو لے سکتے ہیں. چپ چاپ بیٹھے ہوں گے تو اللہ میاں کا نام لے سکتے ہیں. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے الگ بیٹھ گئے. آپ ذکر سری بھی کر سکتے ہیں، ذکر جہری بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت میں آپ دوسرا کام کر رہے ہوں گے کوئی تو اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے، اللہ تعالیٰ کے صحابہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا، اس کے بعد والوں کو سکھایا، اس کے بعد والوں کو سکھایا. آپ کے پاس آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، آپ کے بیچ میں موجود ہیں، اس خانقاہ میں موجود ہیں، جو آپ کو اس کیفیت تک اللہ کی مہربانی سے تھوڑی کوشش سے، آپ کی تھوڑی کوشش سے پہنچا سکتے ہیں کہ آپ بولتے کچھ اور رہے ہوں گے، کام کچھ اور چل رہا ہوگا. آپ سو رہے ہوں گے تو آپ کا کام چل رہا ہوگا کہ آپ اپنی سانس سے لے سکیں گے اللہ کا نام اور اس سے آگے پہنچ جائیں گے، معیت نصیب ہو جائے گی. اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے اور اکابر کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو ہماری کیا اوقات ہے؟ جو لوگ کیا کرتے تھے اس کام کو وہ بھی سب لوگوں کے بیچ میں نہیں کہا کرتے تھے، اکیلے میں چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے تھے. اس کو عمومی مجلسوں میں بیان نہیں کیا جاتا، عادت نہیں ہے ہمارے مشائخ کی. پر آپ لوگ اس کیفیت تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، علی کل احیان، ہر حال میں ذکر فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہے. تو آپ کے لیے تو موقع ہے کہ جناب رسول اللہ. اچھا، اللہ کے ذکر کی ایک خصوصیت اور ہے، یہ دل کی بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا. ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا،
اور اس کی کم سے کم تعداد کے بارے میں انہوں نے فرمایا اور اس کی فضیلت بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 100 مرتبہ یہ پڑھو گے، 100 مرتبہ یہ پڑھو گے، 100 مرتبہ یہ پڑھو گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اتنا صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، اتنے اونٹ کاٹنے کی فضیلت حاصل ہوگی. یہ فضائل بیان فرما دے. تھوڑا سا ذکر کرنے کے وہ 100 کی تعداد. اگر 24 گھنٹے آپ کا ذکر جاری رہے تو کیا کہنے ہیں. اچھا، جب اللہ تعالی کے ذکر کے بارے میں تھوڑی سی کوشش آپ شروع کریں گے تو آپ کی توجہ اس بات پر ہو جائے گی کہ میری روحانی بیماریوں کا علاج مجھے ڈھونڈنا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے کسی دوست نے، کسی عزیز نے، کسی بھائی نے بدتمیزی کری اور وہ ناجائز تھا، آپ جائز تھے، آپ نے اپنے دل میں کینہ رکھ لیا، بڑی بیماری ہے وہ. تو آپ اگر اس کو صاف کر دیں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کا ٹینشن ختم ہو گئی. آپ نے اسے اپنے دل میں رکھا تو یہ کینہ بن گیا. آپ نے اسے صاف کر دیا، چھوڑ دیا، بھول گئے. اب یہ بھولنے کی بیماری کیسے ہوگی؟ اچھے کام بھولنے کی تو بیماری ہے ہمیں، برائی بھولنے کی بیماری کیسے لگے گی؟ وہ اللہ کا ذکر آپ کو اس جگہ تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. آپ کے دل میں فکر پیدا کر دے گا کہ ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے اس روحانی بیماری کو. جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی اور ذکر کی ایک خاص آپ کیفیت تک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پہنچے. میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ تک پہنچا دیں گے تو پھر آپ بے نیاز ہو جائیں گے ساری چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اس جگہ تک کہ جب آپ پہ موت کا وقت آئے گا تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یاد رکھیے، مقصود صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ہم مرے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے مرے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا، بس بیڑا پار ہو جائے گا. بس یہی ایک تمنا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، ان کے کسی منہ لگے نے، یا حضرت یہ اتنا سارا ذکر آپ کرتے ہیں، چاہیے کیا آپ کو؟ حضرت نے فرمایا بس موت اللہ کا نام لیتے ہوئے آ جائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میں نے انٹرویو پڑھا کسی رسالے میں، 1962 یا 63 کا انٹرویو ہے، سن مجھے یاد نہیں، اسی دہائی کا ہے، 70 سے پہلے کا. اس نے بہت سارے سوال کیے، کچھ اس زمانے کے حالات کے اوپر تھے، اور کچھ اور تھا. آخر میں سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا ایمان پر خاتمہ. بس یہی ایک تمنا ہو سکتی، اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں روحانی بیماریوں سے بچا لے، ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ ہم قلب سلیم کا مصداق بن جائیں، اور اس دل کو ایسا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اس کی طرف رجوع ہونے لگے ہمارا. اور یہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور بزرگوں کے سائے کو ہم لوگوں کے سروں پر تا دیر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.